السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا ریکارڈنگ سیشن ہے آگے سبق لینے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا آیت نمبر 9 ہے، سورۃ المائدہ ہے اور سپارہ نمبر 7 ہے۔ تو آیت نمبر 9 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں علم، بے شک تو ہی غائب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یوم، اس دن، یا وہ جمع کرے گا اللہ تعالی۔ جب نام آ جائے تو پھر اللہ جمع کرے گا، پھر وہ نہیں آئے گا، لیکن یا آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نام نے آ کر یا کو پرے کر دیا اور نام لیا جائے گا، اللہ جمع کرے گا۔ الرسولہ، رسولوں کو جمع ہے، رسول کی جمع رسول ہے، یعنی کہ سب رسولوں کو اللہ جمع کرے گا۔ فا، پھر یا وہ، قولو، کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ماذا کیا؟ اجبتم جواب دیے گئے تم، کیا جواب دیے گئے تم؟ جو بہنیں کر رہی ہیں کل کا لیسن، اس میں کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، اجبتم۔ قالو، وہ کہیں گے، لا نہیں، علم لنا ہمیں، کوئی علم نہیں ہمیں، انا بے شک، کا تو، جا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، انت تو ہی، علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیبوں کا، غیب کا۔ اذ، آگے ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی واذکر نعمت یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اذ جب، قال کہے گا، اللہ تعالی،
یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، اذ جب، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میرے انعام کو، علیکا اپنے اوپر، وعلا اور اوپر، اور اعلیٰ اوپر، والدتی والدہ کا آپ کی، یعنی اپنی والدہ پر، اذ جب، ایتو ہم نے ید ہوتا ہے، ید جب استعمال ہوتا ہے تو مدد کرنا، یعنی مدد ہاتھوں سے کی جاتی ہے نا، ہاتھوں سے ہم نے مدد کی تو یہ پھر ید ہر مدد کے لیے آنے لگا، ایتو، تو ایتو، تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے مدد کی، کا تمہاری، تیری، بھی ساتھ روح القدس، روح پاک کے، جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، تو کلیمو تم کلام کرتے تھے، تو یعنی تم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، واحد کے لیے ہے تو کلیمو تم کلام کرتے تھے، یعنی واحد کے لیے ہے آیا، کیا ہے؟ ماضی، جن کو پتا ہے تو تناتم میں سے تو آیا ہے، سوری آتین میں سے تو آیا ہے، کرتے تھے یعنی کیا کرتے تھے، الناسا لوگوں سے، فی المہدی گود میں، مہد اور جو ہوتا ہے نا، مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں، اور لحد قبر کو کہتے ہیں، گور بھی قبر کو کہتے ہیں۔ سسٹر آگے والا پیج کر دیں پلیز، ایک منٹ، تھینک یو میں اپنے قرآن سے پھر پڑھ رہی ہوتی ہوں، سسٹر، میں پھر یہاں سے دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جب یعنی کہ جب تم کلام کرتے تھے، الناسا لوگوں سے، فی میں، المہدی گود میں، وکہلا اور بڑی عمر میں، کہل، کبھی سنا آپ نے کہل؟ کہل عمر کی ہو جانا، یعنی کہ بڑی عمر کے ہو جانا، ہم کہتے ہیں، اور ڈیڑھ عمر کے ہم کہتے ہیں نا مڈل ایج، وائز، اور جب علم سکھایا، تعلیم دی، تو میں نے کہا تجھے، میں نے تعلیم دی تمہیں یعنی تجھے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ اور تورات کی، والانجیلا اور انجیل کی، یہ سارے واؤ کی وجہ سے یہ کی کا ترجمہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِذْ اور جب، تخلقو تم بناتے تھے، من الطین من سے، تین مٹی، کہیتی طرح، کہیا ہوتا ہے طرح، کا مانند ہوتا ہے نا، کا، حیت کیا ہوتا ہے؟ صورت، اردو میں حیت استعمال کرتے ہیں ہم، کا مانند، حیت صورت، الطیری پرندے کی، بِإِذْنِ ساتھ میرے حکم کے، فا پھر، تنفخ تم، تم نفخہ پھونک مارتے تھے، تم پھونک مارتے تھے، فی میں، ہا اس میں، فتکونا فا تو، تکونا وہ بن جاتا تھا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِ ساتھ میرے حکم کے، بھی ساتھ، اذن حکم، نی میرا، وَتُبْرِئُ اور تو تندرست کر دیتا تھا یا کر دیتے تھے، الاکمہ پیدائشی اندھے کو، الابرص اور کوڑی کو، بِإِذْنِ ساتھ میرے حکم کے، واعظ اور جب، تخرجو تو زندہ کرتا تھا یا تم کرتے تھے زندہ، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ ساتھ میرے حکم کے، واعظ اور جب، کففت میں نے روکے رکھا، کف ہوتا ہے، کف کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، جب میں نے روکے رکھا، بنی اسرائیل کو، ان سے، کا تجھ سے یا تم سے، اس جب، جئتہم تم لے آئے تھے ان کے پاس، لانا اور تا تم، ہم ان کے پاس، بالبینات کیونکہ آگے آ رہا ہے نا، کیا لائے تھے؟
बिलबय्यिनात, खुली निशानियां, यानी खुली निशानियों के साथ आए थे तुम। फ़क़ाला, तो कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, कफ़ारू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिनहुम, उनमें से, इन नहीं है, हाज़ा ये, इल्ला, मगर, सिहरुम मुबीन, खुला जादू, ये तो खुल्लम खुला जादू है और कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने कहा ये खुल्लम खुला जादू है। क्या? जब वो क्या कर रहे थे, मोजज़े दिखा रहे थे अल्लाह के हुक्म से, तो वो जादूगर कहते थे उनको, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया। जिस जिसने मोजज़ा दिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद टुकड़े करके दिखाया, तो उनको भी जादू कहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अ, अ, जब अल्लाह ने कहा ईसा, जब अल्लाह ताला फरमाएगा यानी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरे इनाम को याद करो, इनाम को याद करो, जब मैंने रूहुल कदस या रूह पाक से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों से माँ की गोद में भी और बड़ी उम्र में भी कलाम करते थे। हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहते थे जब ये काम कर रहे होते थे ना, जैसे परिंदे को बनाना, घोड़ी को ठीक करना, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ होते थे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो बहुत साथ दिया ना, जब पैदा हुए तब भी साथ थे, जब माँ की तरफ रूह उनकी आई थी, यानी अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, तब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। तो अल्लाह ताला बार बार की उनकी मदद को फरमा रहे हैं उनके ऊपर कि याद करें वो नेमत। और बड़ी उम्र में भी मैंने रूह पाक से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों से माँ की गोद में भी और बड़ी उम्र में भी कलाम करते थे, क्योंकि क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आकर वापस जा चुके होंगे ना, वफात पा चुके होंगे, तो इसलिए क्या करते थे, यानी कि बड़ी उम्र को तो वो पहुंचे ही नहीं थे। किस उम्र को वो उठा लिए गए थे आसमान पे जिंदा? अभी कहते हैं 30, अर्ली 30 थे या 30 थे उम्र, तो जनी जवानी की उम्र में उठा लिए गए थे। तो वो फौत नहीं हुए, बल्कि जिंदा ऊपर उठा लिए गए थे। तो अब वापस जब आएंगे, फिर वो जिंदगी अपनी जिएंगे, फिर वो फौत होंगे। तो उसकी बात, कहल की बात वो है, अभी ये कहल हुआ नहीं है उनका, ठीक है, ये अभी होना है। वाइज, और जब अल्लाम अल्लाम तुका, और जब बड़ी उम्र में भी कलाम करते थे, और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी। किताब और हिकमत, हिकमत जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस है। हिकमत क्या होती है हमें पता है ना, अक्लमंदी, जो जो जिसमें वो हिकमत पाई जाती है, हम कहते हैं बहुत हिकमत है इसमें, बात में दूर अंदेशी की बात, सोच समझ, गहरी सोच समझ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हिकमत कहलाई है, क्योंकि अल्लाह की बातें थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो मट्टी के परिंदे परिंदे जनी, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी से परिंदे की सूरत जैसी बनाते थे, कहा जाता है जैसे जो नहीं होती चमगादड़, वो परिंदा भी है तो वो जानवर भी है, जनी वो बच्चे देती है, अंडे नहीं देती, वो पर रखती है, वो जनी के उड़ती है। तो वल्लाहु आलम, जो भी परिंदे की शक्ल जैसी कहा कहते हैं, और बनाई, और वो फिर उड़ता भी था। फिर तुम उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से हकीकी परिंदा बन जाता था। यानी तुम में कोई कमाल नहीं था उन मोजजात को करने का, मेरे हुक्म से सब कुछ हो रहा था, अल्लाह का हुक्म था। और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे, यानी मुर्दे को हाथ लगाते तो वो जिंदा हो जाता था अल्लाह के हुक्म से। तो वल्लाहु आलम, बाद में वो मर जाता होगा, जो भी है, लेकिन इतना पता चलता है कुरान से कि वो जिंदा हो जाता था। और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोके रखा, जब तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, तो उनमें से उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया कि ये कुछ नहीं है मगर एक खुला जादू है। रोके रखा का क्या मतलब है? जनी उनको सूली भी नहीं चढ़ने दिया, उनके हाथ रोक लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के से उनके हाथ रोक लिए थे। उनके मशाबे जो शख्स, तशबीह उनकी दे दी गई थी उनके किसी साथी को, एक को,
और साथी ने खुद उसको इनविटेशन को कबूल किया था। तो वो साथी को दे दी गई थी तशबीह, यानी कि उनकी शक्ल, और उन्होंने उसको सूली पे चढ़ाया था। ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमान पे उस वक्त उठा लिया गया था, पहले ही सूली से। तो ये इनके दिमागों में यही है कि हमने सूली चढ़ा दिया। यहूद ने फिर कह दिया कि हमने उनको सूली चढ़ा दिया, मार डाला उनको, नाउजुबिल्लाह। और ईसाई भी यही मानते हैं कि वो सूली चढ़ गए हमारे गुनाहों की वजह, हमारे गुनाहों के लिए, यानी हम जो मर्जी करते रहे, उनको उन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है, आने वाले लोगों का भी, नाउजुबिल्लाह। यानी कि हम सारे ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो सूली चढ़ गए थे हमारे गुनाहों के लिए। तो ये दोनों अकीदे ही गलत है, कोई किसी का कफारा नहीं दे सकता। और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक के रखा था, ये भी यही था, मौत से भी रोक के रखा, यानी कि उनको हार्म ना कोई करे, ठीक है। वाइज और जब वाइज वाइज औहैतु इलल हवारियीन अन आमिनू बी व बिरसूली कालू आमन्ना वशहद बि अन्नना मुस्लिमून। और जब मैंने हवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं, और आप गवाह रहें कि यकीनन हम फर्मा बरदार है। वाह ਬਾਜੀ ਹਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? है। ਹਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? हवारी जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे ना, उनके साथी जो थे, उनको उनको हवारी कहा जाता है, वल्लाहु आलम कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो धोबी थे, तो धोबियों को हवारी कहते हैं। तो हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो, जैसे हम ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे जो उन पर ईमान लाए, हम्म, और उन्होंने उनका साथ दिया पूरा पूरा। तो इसी तरह है ईसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए और उन्होंने उनका साथ दिया पूरा पूरा, सही। उनको हवारी कहते थे। हवारी यूना, जब कहा हवारियों ने या ईसा, ए ईसा, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हवारी जगह, हवारा जगह का नाम था। तो वहां के रहने वालों ने जब मान ली बात, तो उनको इसलिए हवारी कहते हैं। कई कई दफा जगह से भी मुल्तानी लोग, लाहौरी लोग, है ना, हाँ जी। तो इस तरह जगह से के नाम से भी मशहूर हो जाते हैं, वल्लाहु आलम। ए ईसा इब्न मरियमा, इब्ने मरियम, ये अबना मरियम कभी नहीं होगा। इब्नी, इमशी, इमशु, इब्नू, इब्नी, इब्ना, यानी कि इनके नीचे बेशक हमजातुल वसल मैंने बताया है ना, अलीफ, हाँ जी। लेकिन इनके नीचे जेर ही हमेशा होगी, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे वाला कौन है हर्फ। इब्न मरियम, इब्ने मरियम, क्या, हल क्या, यस्तातियु, इस्तात रखता है, ताकत रखता है, रब्बू का, रब तेरा, तेरा बाप का, अन ये कि युनज्जिला उतारे, अलैना हमारे ऊपर, माइदतन एक दस्तरखान, मिनस्समाई आसमान से। तो सूरत का नाम इस लफ्ज से है, माइदा, दस्तरखान। अलमाइदा, सूरत अलमाइदा का नाम क्या है? दस्तरखान। मिनस्समाई आसमान से। कौला ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इत्तकुल्लाह, डरो, तुम डरो अल्लाह ताला से। इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन, मोमिन, अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मोमिन हो। अगर ईमान बाकी है तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हो, यानी डिमांड क्यों कर रहे हो अल्लाह ताला से? अल्लाह से डर जाओ। पैगंबर जो है वो डराते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के भी लोगों ने कहा था ना कि हमने तो, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी डराया था हमको। ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं कि अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मोमिन हो। कालू नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना व नअलम अन कद सदaqतना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। कालू, उन्होंने कहा, नुरीदु, हम चाहते हैं, अन ये के न कुला, ना हम, कुला अकला होता है खाना, हम खाएं, मिन हा, उसमें से, मिन से, हा उस, व तत्माइन्ना, और मुतमिन हो जाए, इत्मीनान में आ जाए हमारे उर्दू वाला,
قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، نہ ہمارے، ہمارے دل، وا اور نہ ہم، علم جان لیں، نہ علم ہم جان لیں، ان یہ کہ قد واقعی تحقیق صدق، صدقتا تو نے سچ کہا، تا تو نے نہ ہم سے، صدقہ سچ، سچ کہا تو نے ہم سے، جا آپ نے ہم سے، وا اور نہ کونا، نہ ہم کونا ہو جائیں علیہا، اعلی پر، ہا اس پر، من سے الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیں جب دسترخوان اترے، یعنی کہ وہ معجزہ اترے، تو پھر ہم اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں گے کہ آپ سچے ہیں۔ تو وہ کیا انہوں نے کہا، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتارے، یعنی دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ ہی کہا ہے، یعنی کہ تو آپ کی بھی تصدیق ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اللہ کے اور جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ہم وہ گواہی دیں قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ آپ نے سچ بات کہی تھی، کہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ کیا کہتے ہیں؟ قالا کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، اب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے، فائل ہے، کرنے والا ہے، تو نون کے اوپر پیش آئی ہے، ٹھیک ہے، ابن کے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل تو اتار، علینا ہم پر، مائدتاً ایک دسترخوان۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، من السمائی آسمان سے، تکونا ہو جائے وہ، لانا ہمارے لیے، عیدن عید، یعنی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، وہ کھانا ہمارے لیے عید کا کھانا ہو جائے۔ عید کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے نا۔ یہ لی اولنا، لی کے لیے، اول اول یعنی ہمارے پہلوں کے لیے، نہ ہمارے پہلوں کے لیے کیا، جو ہم ہیں، جو ہمارے اس ٹائم کے لوگ ہیں، وہ آخرینا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، ہمارے بعد پہلوں کے پچھلوں کے لیے، وہ آیتن، اور ایک نشانی، من کا، من سے، کا تیری طرف سے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، عطا فرما ہمیں، یا دے ہمیں، وانتا، اور تو خیرو بہترین ہے، الرازقین رزق عطا کرنے والوں میں سے، قالا کہا اللہ، اللہ تعالیٰ نے، انی یقیناً میں، منزلہا اتارنے نازل کرنے والا ہوں اس کو، علیکا تم پر، فمن چنانچہ جو کوئی، اب سن لے، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، کیا؟ سن لے، ایک منٹ میں آپ کے لیے پیج نیچے کر دوں، ٹھیک، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن چنانچہ جو کوئی، یکفر نہ شکری کرے گا، بعد اس کے، منکم تم میں سے، فانی تو، انی انا، فا تو، یا پھر انا یقیناً، یا میں یعنی تو یقیناً میں، علیحدہ علیحدہ آپ کر کے سمجھیں گے تو اتنے سمجھ اچھی طرح آتا ہے، تو یقیناً میں، میں عذاب ہوں اس کو، میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً عذاب،
لا نہیں اعذبہ میں نے عذاب دیا ہوگا اس کا احدن کسی کو، یعنی ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا پہلے، من احدن کسی ایک کو، من سے العالمین جہانوں میں سے، جہانوں میں سے کسی کو نہیں ایسا عذاب دیا ہوگا جیسے میں اس کو پھر عذاب دوں گا جو معجزہ دیکھ کر انکار کرے گا۔ کتنی بڑی آزمائش ہوگی نا ان کی، سوال کر کے۔ سوال نہیں کرنے چاہیے بلا وجہ، جو بلا وجہ سوال کرے گا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لے گا پھر۔ تو سوال کرنے منع نہیں ہے، لیکن دین سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے، لیکن ویسے سوال کرنے، اب یہ سوال سمجھنے کے لیے تو سوال نہیں تھا ان کا نا، وہ کھانا مانگ رہے ہیں، جو سوال نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس وقت بھوکے ہوں، واللہ عالم، تو انہوں نے کھانا مانگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ جب دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا، یعنی کہ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہو جائے گی پھر۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں۔ جمع کا ہم جانتے ہیں اور ہم کر چکے ہیں۔ اجیبتو کا کیا ہوگا روٹ ورڈ؟ ساری بہنیں جو بھی پتا ہے جن کو وہ بتائیں۔ جیم جیم یا با، یا با، ہاں جی ہاں جیب کہتے ہیں اس کو، ہاں جیب جی جی جا با، جیب۔ قالو وہ کہیں گے، اور آگے ہے علامہ کا علامہ، عین لام میم، لام میم ہی ہوگا سسٹر، الف لام عین الغیوب لام میم، الغیوب الغیوب غین غیر یا با، غیر غین یا با، کے الغیوب کہاں پر ہے مجھے؟ اسٹارٹنگ پہ جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا اچھا 109۔ میں ابھی پیچھے کر اچھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، اگر پیج پہ دیکھ رہے جی ہیں ہمیں الغیوب، اچھا مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ ام، کیا ہے الغیوب کا؟ میں نے لکھا نہیں ہے۔ الغیوب غین یا اور با، با ہے، غین یا غیب، با، غیب سے ہی ہے اچھا نا۔ اچھا غیب سے، اچھا غین یا با، تھینک یو۔ سہلن، سہلن، مہم، سی کہلن، کہلن، سہلن، اچھا کہلن، کاف اچھا ہا لام، کاف کاف حالام، حالام بس۔ کاف حالام، ہاں جی مہد، کاف، مہد یہی ہے روٹ ورڈ، میم ہا دال۔ تو لام۔ کلی موما میں تو کو نکال دیں تو یہی ہے روٹ سسٹر ورڈ۔ اگلا پیج کر دیں پلیز، کر دیں میں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہیاتی، حیت، ہا یا ہا یا اور حمزہ ہی ہے، سوری، ہائی، ہا یا اور حمزہ ہائی، ٹھیک ہے، ہا یا حمزہ، لیکن ہماری اردو والی حیت تا بھی آئے گی ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اردو میں جب لکھیں گے حیت جیسی، ہاں یا ہا یا تا صورت جیسی جیسے ہوتے ہیں نا۔ فنفخ فتنفخو، تنفخو، نون فاخا، نون فا نون خا، فاخا، ہاں، نون تبریو، فاخا، فا خا، تبریو، پر تبریو، بارہ حمزہ، بارہ حمزہ، اکمہا، کاف میم ہا، کاف میم ہا، ابرسا یہی ہوگا۔ وارسا، آگے ہے کففتو، کففت، کافافا، آفا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جئتہم، جے تا اور ہا کو نکال لیں گے تو یا لگا دیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے جئی ہوتا ہے ایسے شئی ہوتا ہے۔ اچھا ہاؤ، او ہے تو، او ہے تو، واو حاجا، واو ہا یا وہی سے ہے، ٹھیک ہاں ہے۔ جی، حواریون، یہ بھی حواریین، واہ یا نون، کیا ہے؟ ہا ہاں، ہا واو را، ہاں واو واورا، حور سے ہے نا، اور حور، وارا، ہاں جی، واریجن، ہواری بھی اسی سے، حور بھی اسی سے ہے، حورین بھی اسی سے ہے، حورین۔ اچھا باقی اور استطاعت کو یستطیع،
ता वाव एन ता तो ता वाओ आइन, हाँ ठीक जी है। ता तऊ वाव एन हाँ ततऊ जी ततऊ हम कहते हैं इस्तात ततऊ, इसी से है। ओके, तत्माइन सिस्टर ऊपर कर दें पेज प्लीज। तत्माइन्ना तत्माइन ओह ता मीम ता ऐन मीम नून हमजा ता तामीम मीम तमा हमजा तमा नून से होगा ना, तमा बस इसके 4 होंगे ना नहीं है। मुतमिन होना। हाँ जी, ये सलासी मुजर्रद है। हाँ जी जी ता मीम हमजा नून नून, हाँ जी। तमान तमान हाँ जी लिखे कहीं, कभी आप देखेंगे कि दो जबर वाला, जैसे दो जबर ऊपर दे दें नून डालने की बजाय, तो तमान ही बनेगा। ठीक है, किसी की आवाजें आ रही हैं पीछे से, जी अपने आप को बंद कर दें प्लीज। भाजी पीछे मेरा ख्याल है टीवी लगा हुआ है तो उसकी आवाज ज्यादा आ बंद रही है। कर दे जो भी है, तो जिसका भी जाके वो पीछे से अपना ऑफ कर लेना। हाँ जी, अपना बंद कर लेना अब अपने आप को। मुनज़्ज़िलुहा, आगे वाला पेज है, फिनिश होने से पहले। रसील हम्म, कहाँ पर है नाजिल नून नून जालाम सिस्टर। नज़ला, हाँ जी, इसी से है मुनज़्ज़िल। अच्छा मुनज़्ज़िल नाजिल हो गया ना जैसे। क्या है इसका मुझे नहीं पता नून जालाम। ता और लाम, नज़ला नून अच्छा नून नज़ला जा नज़ला, लाम है ना, अच्छा नज़ला भी होता है, जी मुनज़्ज़िला उसी से है। हाँ, अच्छा एक होता है नून अनज़ला, लाम। एक होता है नज़ला। जी बाजी नून लाम होगा नज़ला। हाँ जी, नून लाम, बस अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी हमारे चलो वर्ड हो गए हैं। हो गए हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ तो जी ये हम आयत नंबर 9 से ही हमने शुरू करना है ना। मैं पीछे आप लोगों को कर दूं फिर। ये हाँ जी 109 से हाँ जी आ गई है शायद। तो जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया, वो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, क्योंकि रसूलों को कौमों ने क्या जवाब दिया, जी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या जवाब दिया, तो वो कहेंगे कुछ नहीं, बेशक तू ही छुपी बातों को खूब जानने वाला है, यानी तुझे पता है कि हमें क्या जवाब दिया गया था। तो अ, अल्लाह सुब्हाना ताला अ, इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ पे क़यामत के दिन के बारे में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हाना ताला सब रसूलों को जमा करेंगे, तो उनसे सवाल होगा कि रसूलों से भी सवाल होगा, कौमों से भी सवाल होगा, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल होगा, हमसे भी, ठीक है। क़यामत के दिन के कुछ मसाइल और अहकाम जो है बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने बता दिया है कि क़यामत के बाद अहवाल जो हैं इस तरह कुछ होंगे कि नाफरमानी करने वालों को तनबीह होगी, और जो जिन्होंने फरमाबरदारी की होगी उनको अजर होगा, सवालात पूछे जाएंगे, और फिर नबियों को क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारी उम्मतों ने क्या जवाब दिया था, किस हद तक कबूल कर लिया था इस्लाम को। पैगंबरों से जब सवाल होगा तो वो यानी कि डांट रपट के लिए नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने डांटना है उनको कि क्यों क्या जवाब दिया था, नहीं, प्यार से, और मलामत के लिए भी नहीं होगा। यानी क्या मलामत के लिए और डांट रपट के लिए। तो जब जिंदा दफन की गई लड़की से भी पूछा जाएगा, ये सवाल दर हकीकत जिंदा दरगोर करने वाली लड़कियों से भी पूछा जाएगा ये कि क्यों किया जाए, क्यों जिंदा किया जाए, तुम्हें जिंदा क्यों गाड़ा गया था। इसी तरह रसूलों से भी सवाल होगा, हमसे भी पूछा जाएगा, हमारे मतहत जो है उनके बारे में हमसे सवाल होगा, हर राई से उसकी राय के बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसी तरह पैगंबरों की राया भी कौन थे, लोग, कौमें उनकी, तो उनसे भी सवाल होगा, क्या जवाब दिया गया तुम्हें, तो वो फिर बताएंगे, क्योंकि लड़की को भी पूछा गया जाएगा ना कि क्यों गाड़ी गई थी जिंदा, तो इसी तरह
وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے اپنے اپنے رسولوں کو جواب کا کچھ علم تو پیغمبروں کو تھا، پتا تھا کہ کیا انہوں نے کہا، کیونکہ ان کی عمر انہی میں گزری تھی، تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم تو صرف ان کے ظاہری جواب کی حد تک ہی واقف ہے جو ہماری زندگی میں انہوں نے دیا، اور پیغمبر شہادت بھی اس کے متعلق دیں گے۔ باقی رہا انہوں نے فی الواقع ہماری دعوت کو دل سے قبول کیا یا نہیں کیا، دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے دلوں کا حال؟ اللہ۔ اب ظاہر سے کوئی بات مان لے، لیکن دل سے مانے یا نہ مانی ہے اس نے، وہ کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نا اللہ تعالیٰ کو تو اب پیغمبروں کو تو نہیں پتا کہ دلوں میں کیا ان کے چھپا ہوا تھا، تو وہ کہیں گے صرف اللہ آپ کو ہی پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اور ہمارے بعد ہماری امتیں اس دعوت پر کہاں تک ثابت قدم رہی، تو اس کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ چھپی ہوئی باتوں کو تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ سو آیت میں جنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی فرمایا ہے کہ جنی کہ ان کی امتوں کے دلوں کے بارے میں تو نہیں کوئی بھی جانتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے حال تو نہیں پتا نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی حال پتا ہے، تو یہ پھر اسی پر ہی اکتفا کریں گے کہ اے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ پیغمبروں کی جو بھی بات ہے، جو انہوں نے جواب دیا، جو انہوں نے ملامت کی، ان کو مار ڈالا، کئیوں کو قتل کیا گیا، کئیوں کو انہوں نے جٹلا دیا، یہ سارے کئیوں کو دربدر کر دیا، تو کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دے سکتا قیامت کے دن، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جس کی اللہ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 110 ہے، تو یہ بھی لمبی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی آیت ہے، کہ جب انہوں نے معجزات اللہ کے حکم سے دیے، چونکہ پیغمبروں سے سوال امتوں کے سرکش لوگوں کو ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا، اور یعنی ان کے لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے اور ملامت کرنے کے لیے، پیغمبروں کو نہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور اولاد کی اولاد بھی ثابت کی تھی، نعوذ باللہ، جس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ اس بنا پر تمام پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم پر اپنے انعامات ذکر فرمائیں گے، اور پھر ان سے سوال ہوگا، ان سے مقصد نصرانی یعنی جو عیسائی ہیں، ان کی تردید کی جائے گی ان سوالات کے ذریعے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ان کی تردید ہی کہیں گے نا، کہ مجھے تو نہیں پتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام کو تمہاری مدد کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ پہلا احسان یہ ذکر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد دے دی ان کو۔ پھر کیا کہ یہ کہیت الطیر تخلق جو ہے نا، از تخلق من الطین، ظاہری طور پر یہ شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ایک آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا، احیو ما خلقتم۔ بخاری میں آج یہ آیا ہے کہ ان کو لباس جنی جو تم نے خلق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، جو تم نے بنائی ہے تصویر، اسے زندہ کرو۔ پیدا کرنے اور زندہ دینے کے معنی میں خالق آیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ تو ان کو بھی اسی لیے کہ جو تم نے رب کے ساتھ شرک کیا ہے، تم نے مورتیاں بنائی ہیں، کچھ بنایا ہے، اب ان میں جان ڈالو۔ قیامت کے دن ہر تصویر، ہر مصور سے یہ کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں میرے حکم سے، یعنی کہ اس لفظ پر 4 مرتبہ یہ بار بار آیا ہے، میرے حکم سے، میرے حکم سے، اس آیت میں ہے نا،
کہ یعنی خود سے نہیں کیا، میرے حکم سے کیا ہے. جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے. اور یہی حال ہر نبی کے معجزات کا ہے. وہ نہ عالم غائب ہوتے ہیں، نہ انہیں ہر کام کا اختیار ہوتا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے یا جس کام کا اختیار دیا جائے صرف وہی ان کے علم اور اختیار میں ہوتا ہے، اور کچھ نہیں. تو اسی وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، یہودیوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا، یعنی اوپر اٹھا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا. یہ بھی ایک احسان تھا. احسان بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، بتا رہے ہیں ایک ایک گن کے. یہ بھی احسان تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کرنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا احسان کیا کہ زندہ اوپر اٹھا لیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکروں نے ان کے معجزات کو کھلا جادو قرار دے دیا. بدبخت اتنا نہ سمجھ سکے کہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا یاب اور مردے کو زندہ کرنا کسی جادوگر کے لیے ممکن نہیں، ورنہ تو ہر زمانے میں جو کرتے رہتے نا، آج بھی جادوگر پائے جاتے ہیں نا. جی تو کبھی کسی نے سنا ہے کہ جادوگر کسی نے مردہ زندہ کر دیا ہے؟ نہیں. نہیں یا کوڑی کو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں پیدائشی اندھا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جی ہے نا. یہ اللہ کوڑی کے سوا کوئی بھی نہیں کچھ کر اللہ سکتا. اللہ ہی کرے تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی ورنہ تو ہر زمانے میں لوگ کرتے رہتے. وہ ایک معجزہ تھا، تو اللہ احسان اپنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے. مردوں کو زندہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے تھے. کسی جادوگر کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ جادو میں کتنا ہی کمال درجے کا کیوں نہ ہو. اور یوں ہی جادو کرنا اور کرانا فاسق بدکار قسم کے لوگوں کا کام ہے. تو یہ تو پیغمبر کا کام ہی نہیں ہے جادو کرنا کرانا، ان کو تو منع کیا گیا ہے. اور کیونکہ جادو کرانے جو جاتا ہے وہ تو 40 دن کی اس کی نماز نہیں قبول ہوتی. جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے دین سے نکل جاتا ہے. اتنی بڑی سزا ہے اس کی. تو جب تک وہ توبہ نہ دوبارہ کرے اور اس سے باز نہ آ جائے. حالانکہ وہ خود دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حکم دیتے تھے. یہود کی اس حرکت کی بنیاد حسد تھی، اور سچ ہے کہ کلو ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت پر لوگ حسد کرتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے. جی جس کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کو نعمت ملتی ہے کوئی، تو حسد لوگ کرتے ہیں. تو ان سے بھی لوگ حسد کرتے تھے، جہود حسد کرتے تھے. اس لیے یہ جو فرمایا نا کہ پنگوڑے میں بات کرنا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو نا، پنگوڑے میں بات کی تھی، ہے نا. سورۃ مریم میں بھی آئے گا آگے، پنگوڑے میں بات کی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ماں کی سچائی پیش کر دی، ماں کی سچائی بھی نہیں پیش کی، انہوں نے بس کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر رحمت ہو جب تک میں زندہ رہوں، جہاں بھی میں ہوں، اور جب میں فوت ہوں تب بھی. بس اتنا بتایا. یہ نہیں بتایا کہ میری ماں پاک ہے، میری ماں نے کسی سے زنا نہیں کیا، میری ماں نے کچھ گناہ نہیں کیا، کچھ نہیں بتایا. صرف بول کے یہ بتا دیا میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا رسول ہوں. تو یہ اس وقت بولے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی نہیں بولے جب بچے تھے، بڑے ہو کر بولے جب عام بچے بولنا شروع کرتے ہیں تب. پھر بس اس وقت ایک معجزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کروائی، ان کی ماں کی عزت پر جب لوگوں نے انگلی اٹھائی. تو آگے والی آیت ہے 111. حواریوں کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے وہی ان کی طرف نہیں، ان کے دل میں الہام کیا تھا، بات ڈالی تھی دل میں، ٹھیک ہے. حواریوں، کیونکہ وہی کس کی طرف ہوتی ہے؟ صرف پیغمبروں کی طرف. وہی عام لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ وہی فرشتہ لے کر آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام. تو اس لیے الہام جب وہی کا آتا ہے نا لفظ دوسروں کے لیے پیغمبروں کے علاوہ، تو وہ الہام ہوتا ہے، بات دل میں ڈال دینا، ٹھیک ہے. دل میں بات ڈال دی گئی ان کے، کیا
کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا، پھر وہ ایمان لائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے دل میں بات ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں بھی، حواریوں میں دل ڈال دی گئی بات۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام پر احسان تھا کہ حواریوں کو ان کا مخلص ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ حواریوں کے قریب قریب وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں انصار کے ہیں۔ انصار اللہ ہم کہتے ہیں نا، انصار اللہ کون ہے؟ مددگار، اللہ کے مددگار۔ تو یہ حواری کیا ہے؟ مددگار ان کے۔ تو جہاں اوحینا کا مطلب میں نے بتا دیا ہے کہ الہام ہے، وہی نہیں ہے۔ جو غیر انبیاء کو الہام ہی ہوتا ہے، ولی اللہ کوئی ہو یا کوئی عام آدمی ہو، الہام ہوتا ہے اس کو، اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد کی مکھی کے اوپر الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چھتے بنائے کہاں کہاں اپنے، اور اللہ کی راہوں پہ چلتی رہے سیدھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اب ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بھی الہام ہوا، اور کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، نبیہ نہیں ہوئی، سارے نبی تھے، مرد ہی تھے۔ تو اس لیے سورۃ نحل میں یہ فرمایا گیا تھا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرما دی، وَأَوْحَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ تو یہ پھر اس سے وہی، کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کی طرف وہی آئی تھی، وہی نہیں آئی تھی، الہام ڈالا گیا تھا ان کی طرف بھی، جیسے دوسروں کی طرف ڈالا جاتا ہے۔ آگے کی آیت میں ہم 112 ہے آیت نمبر، اس میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ حواری اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ اوپر بھی آیت میں ابھی بتایا گیا ہے۔ اس لیے ان کا سوال، یہ سوال اللہ کی قدرت پر شک و شبہ کے طور پر نہیں تھا کھانا مانگنے کا، بلکہ وہ دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا کہ ہمارے دل کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو زندہ کرتا ہے۔ تو مردوں، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ 4 پرندے رہے اور ان کو Yeah. جی اپنے سے منحوس کر، اور ان کو جی 4 پہاڑوں پر ٹکڑے کر کے رکھ دے، ہاں ہاں جی جی ایک ٹکڑا۔ تو یہ وہ بھی ان کا دل کو اطمینان، دل کو تسلی دینا تھا۔ تو جی یہ بھی ایسا ہی، وہ بھی دل کا اطمینان چاہتے تھے، اور انہیں پھر شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ اطمینان دل کے لیے انہوں نے حاصل کرنے کے لیے مانگا تھا، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی ایسا ہوا تھا کہ پھر ان حواریوں نے، ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب عیسیٰ علیہ السلام سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے کھانا اتار دیا، جو مانگا تھا وہ اتر گیا۔ اور پہلے تو پیغمبر نے ڈانٹا بھی کہ کیوں ایمان والے ہو تو کیوں ڈر جاؤ اللہ سے، لیکن پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم دل کا اطمینان چاہتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے شرط کے تحت یہ کھانا اتارا۔ کیا شرط تھی؟ مجھے شرط بتائیں کیا شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ساتھ میں؟ یہ بعد میں ہے، پھر تم کفر نہیں کرنا نا، ہاں، انکار نہیں کرنا، جو انکار انکار نہیں پھر کرنا، کرے ہاں گا جی، پھر نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ عذاب دوں گا جو کبھی پھر کبھی میں کسی کو ایسا نہیں عذاب دوں گا جو کبھی گمان نہیں کوئی کر سکے گا، کبھی جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملا ہوگا، ایسا عذاب ان کو ہوگا پھر، ہے نا؟ جی تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر لوگوں کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا، جی ٹیسٹ تھا ان کا پھر، جب کسی قوم نے کوئی معجزہ مانگا، تب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالا، اور پھر نہیں نبھا سکے اور انکار کر دیا، اور پھر اللہ کے قہر و غضب کے شکار ہوئے، اللہ پھر ان پر غصے ہوا۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے نا، تم ڈال دے میرے اوپر، یہ مجھے کر دے، تو اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی کو ٹھیک کر دے، مجھے بیمار کر دے، یہ کیا ہے؟ اپنے اوپر مصیبت ڈالنا ہے نا، خود بیماری مانگنا ہے۔ تو جب جی بیماری آگے اللہ تو نے مجھے بیماری کیوں دی؟ جی تو پھر کیا ہوا؟ نبھا نہیں سکے نا، ہاں جی ہے نا؟ جی میں ایک مثال بتاؤں کہ میرے ماموں فوت ہوئے تو بہت جنگ ہی فوت ہو گئے تھے، بیوی بچے چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے، بلکہ 2 بیویاں تھی، بچے تھے، اور
میری خالہ میری امی سے چھوٹے جو تھے بھی بہت 5 بہنوں کے بعد 3 بھائی چھوٹے ہوئے تھے، تو بہنیں بڑی تھی کافی. تو بھائی فوت ہوئے تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہی مقدر میں ہوتا ہے. تو کہتے کہ "اے اللہ تعالیٰ تم مجھے لے جاتا، اسے نہ لے کے جاتا". نعوذ باللہ، یہ کلمہ ہے کفر، یہ شرک ہے نا اللہ سے. نعوذ باللہ. ہاں جی. تو بچے کیونکہ ایسے بولتے ہیں کہ کافی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ علم نہیں ہے نا، یہ علم کی کمی ہے، تو یہ شرک ہے. مجھے اللہ موت آ جاتی ہے، اس کو کیا آ یہ گئی. شرک ہے، یہ شرک ہے. جی جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں نہیں کے کرنا ساتھ چاہیے. اپنے آپ کو شریک ٹھہرانا ہے ان باتوں کو. تو دوسرے دن وہ بھی فوت ہو گئی، دوسرے دن یا تیسرے دن خالہ میری. تو یہ نہیں اچھا. ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے، اب وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، موت ان کی بھی آئی تھی، لکھی ہوئی تھی. لیکن یہ کام، یہ کلمات انہوں نے تو بنا سوچے سمجھے، ان کو تو یہ علم نہیں تھا. جی لیکن جس کو علم ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی یہ زبان سے بات نہ نکالے. کوئی بھی نہ جاتا، نہ مارا جاتا، نہ ہم باہر جاتے، نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ جی ہم کھانا کھاتے، نہ ہم بیمار ہوتے. نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. کیونکہ کوئی روک نہیں سکتا مرنے والے کو، نہ کسی جانے والے کو، نہ بیماری آنے کو. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے جب دے دیا تو پھر دعائیں بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیا اور ایک لگا بھی دی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگتے تھے نا، وہ سوالات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا منع فرما دیا تھا نا کہ اگر سوال کرو گے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، جی سوال کرو گے تو جب قرآن خاص کر اتر رہا ہوگا تو ہاں جو جی سوال کرو گے اگر اس کا جواب دے دیا گیا، جیسے کسی نے کہا کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حج ہر سال فرض ہے نہیں نا؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ 3 بار کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. چوتھی بار جب کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم جی پھر کر نہ پاتی. جی کوئی اب آج کے زمانے میں لے ہر سال حج اگر فرض ہوتا تو نہیں کر پا سکتے تھے؟ نہیں کر نہیں سکتے نہیں تھے. ہے نا؟ نہیں نہیں کر نہیں سکتے تھے. تو کوئی یعنی کہ سوالات ایسے نہ کرو جیسے مجھ سے پہلے پیغمبروں سے سوالات کیے گئے، اور ان پر جب ان کی پوچھ ہوئی، پکڑے گئے تو پھر وہ نبھا نہیں سکے. تو اس لیے سوال کرنا، انہوں نے دسترخوان مانگا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے. تو ویسے بھی دعا عاجزی کے ساتھ خود بھی مانگ سکتے تھے، اللہ ہم پر کھانا نازل فرما، نہیں جی تو. لیکن انہوں نے دل کا اطمینان چاہا، واللہ عالم. لیکن عام طور پر ہم جب نہیں دوسروں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا اچھی مانگا کریں. ہم وہ دعا نہ مانگے جو بھی پھر بار بار، یعنی کہ انسان کیسے ہوں پھر نا نبھا نہ سکے تو پھر کیسے ہوتا ہے، گلٹی فیل ہوتا ہے نا، جی پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر فرض کسی کو نبھا نہ ਬਾਜੀ سکے. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਹ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਤੋਂ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ کہ نہیں؟ نہیں نہیں، نہیں موت ایسے نہیں مانگتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اتنا ہی دنیا سے تنگ آ جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، وہ دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو مجھے تو موت دے دے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، ہے نا. تو وہ مختلف طریقے سے دعا مانگ سکتے، لیکن ایسا نہیں. کیونکہ موت تو اس سے بہتر ہے. سایہ ان کا سلامت مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے جب تک میں زندہ ہوں میرے شوہر کا سایہ میرے سایہ سلامت رکھنا جو بھی ہے مختلف طریقے سے. لیکن یہ دعا ایسے نہیں مانگ سکتی، واللہ عالم، ہے نا. تو یہ جیسے مسلمانوں کی عیدیں صرف 2 ہیں، ہے نا. اب مسلمانوں نے کتنی کتنی عیدیں بنا لی خود ساختہ بنا کے. کتنی عیدیں ہیں، یہ کہ گھر میں 2 ایک ہوتی تو ہیں. ابھی آ بھی رہی ہے.
थोड़े ही दिनों में। वो कौन सी ईद है? वो जो नहीं, 12वीं अरब पर ईद मिलादुन नबी ईद है। ईद मिलादुन मिलादुन नबी, नबी। हाँ ईद जी मिलादुन नबी। जी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ 2 ईदें दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 ईदें हैं। जी, कौन सी हैं? ईद वो उल 2 ईदें फितर, कौन ईद उल रमजान जुहा। के बाद और एक दूसरे हज के बाद ईद उल जुहा और ईद उल फितर। फितर, बस, फितर। है ना? बस 2 दुआएं हैं, 2 ईदें हैं। लेकिन अब अगर ये ईदें हम मनाने लगे तो फिर तो साल में हफ्तावार हर तरह भी, क्योंकि हम जुमे के दिन को भी ईद का दिन कहते हैं और फिर लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं। वो ईद का दिन कहा गया उसे, लेकिन इस तरह नहीं जैसे ईदें दूसरी हैं। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी किसी को मुबारकबाद नहीं देते थे कि जुम्मा मुबारक हो, ईद मुबारक हो, और फिर पता नहीं क्या कुछ मुबारक हो। और उनको फिर इसी तरह ही मनाते हैं जैसे ईद मनाई जाती है, ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये इस्लाम नहीं है। और खुद साख्ता और बिदतें तरह तरह की गढ़ कर जब इंसान, अब अगर आप ईद मिलादुन नबी का लें तो मुझे सच बात कहने से कोई घबराहट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऊपर है और वो सच्चा है, सच्चों का सच्चा है, कि चौथी सदी, मुसलमानों की चौथी सदी इस्लाम की में ये ईद मिलादुन नबी शुरू हुआ। तो उससे पहले के लोग कहाँ गए थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बर्थडे नहीं मनाई। अल्लाह अगर मनाते होते तो हमें तो इतनी हदीसें मिलती कि पेज भरे होते, किताबें भर जाती, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल ईद मिलादुन नबी के मौके पे ये जैसे कुर्बानी के मौके पर है ना कि कुर्बानी एक साल बकरी दी और ये वो ना, ईद उल फितर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा के जाते थे कुछ मीठा। तो फिर क्यों नहीं ईद मिलादुन नबी के मौके पर आया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे हुई, उन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाया, उन्होंने जे किया और वो केक काटा और कुछ किया, जब जुलूस जलसे निकाले। सहाबा इकराम के बारे में आया कि उन्होंने बाद में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा, कहीं आया? नहीं 4 सदियां गुजर गई, चौथी सदी में मुसलमानों को पता चला। ईसाइयों को देख करके भी ये अपने पैगंबर की बर्थडे मनाते हैं, तो हमें भी कुछ ऐशो इशरत के लिए चाहिए, तो हमें भी कुछ जोशो खरोश के लिए चाहे तो हम भी शुरू कर लेते हैं। हमारे नबी से बढ़कर तो कोई नबी नहीं है, तो नौजुबिल्ला ये भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी में नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, अल्लाह ताला के किसी रसूल में हम फर्क नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं हमने अपने पास से घड़ ली हुई हैं, और जब घड़ ली हैं तो उनको निभाने में बहुत इतना मुश्किल है फिर के निभा नहीं पा रहे, ठीक है? तो क्या करना है? करना क्या है? वो लेना है जो अल्लाह के नबी ने दे दिया, अल्लाह ने किताब में उतार दिया। वो नहीं लेना, वो छोड़ देना है, चाहे करोड़ों इंसान मेरे सामने कर रहे हूं, मेरा दिल नहीं पिघलना चाहिए उस पे। इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में के लोग भी तो करोड़ों की शक्ल में बुतों को पूज रहे थे ना, जी उनका दिल तो नहीं पिघला उनसे। हमारा दिल क्यों जल्दी से पिघल जाता है कि हाय हम तो गुनाह कर देंगे अगर हम करेंगे ना करेंगे तो, ना, गुनाह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना करके देखे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब दस्तरखान में के बारे में इख्तलाफात है लोगों का। अक्सर उलमा कराम का ख्याल है कि वो उतरा, और बहुत से उलमा कराम ने इसको सही कहा है कि उतरा था, क्योंकि अल्लाह ताला का ताकीद के साथ फरमाना जनी यकीन इस पर कि मैं उतारने वाला हूँ, ये दलील है कि अल्लाह ताला ने उसे उतारा। जामिया तिरमिजी में अमार बिन यासर ने से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मायदा आसमान से गोश्त यानी रोटी की सूरत में उतरा, और उन्हें गोश्त रोटी की सूरत में उतरा था, और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो ना खयानत करें और ना कल के लिए जखीरा करें, जमा नहीं कर सकते, जैसे बनी इसराइल को हुक्म था कि वो मन सलवा जमा नहीं कर सकते, ठीक है? वो सड़ जाता था जब वो जखीरा करना चाहते थे, जमा नहीं कर सकते। तो वल्लाहु आलम, गोश्त रोटी उन्होंने कहा है, वल्लाहु आलम, है ना?
जामिया तिरमिजी की ये है और इन्हें हुक्म दिया गया कि वो खयानत ना करें और कल के लिए ज़खीरा ना करें, मगर उन्होंने खयानत की और ज़खीरा किया और कल के लिए उठा रखा, तो उन्हें बंदरों और खंजीरों की शक्ल में बदल दिया गया। जिन लोगों ने ये फिर किया, क्या हुआ, उन पर अजाब उतरा। जैसे सबत वालों ने हफ्ते के दिन ज्यादती की, तो उनको भी बंदरों की सूरत में बना दिया गया था ना, बंदर बना दिए गए थे। तो जी इनको भी बंदर और खंजीर बना दिया गया था। फिर खंजीर आप लोगों को पता है क्या है। तो अगर ये हदीस सही होती तो किसी को इख्तलाफ की मजाल ना होती, तो ये हदीस सही नहीं है। ठीक है, कि उनको ये बना दिया गया। ये एक तफसीर इब्ने कसीर का है, ये रिवायत में पढ़ रही। ठीक है, मगर शेख नासरुद्दीन बानी रहमुल्लाह ने इस हदीस के रसूल होने अमार बिन यासर का कौल होने, दोनों बातों को ज़ईफ कहा है, कि ये सही नहीं है। लोगों ने ये डाली हुई है, क्योंकि आपको पता है जो बुखारी और मुस्लिम है उसमें सारी सही हदीसें हैं। बाकी किताबों में मौजू हदीसें आई हुई हैं, ज़ईफी हदीसें आई हुई हैं, उनको सोच समझ कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरे उलमा का इसके बरक्स ख्याल है, कहना है कि बाद के अल्फाज जो आते हैं ना, उसमें सूरत ऐसी आयत में आए हैं, फमन यकफुर बादु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। ये जो अल्फाज हैं, कि ये कौल मुजाहिद और हसन बसरी का है, कि उन्होंने अपना मुतालबा वापस ले लिया था। जब अल्लाह ताला के अल्फाज ये सुने तो वो डर गए और उन्होंने मुतालबा वापस ले लिया कि हम नहीं मांगते ना, यानी कि वो मुतालबा उन्होंने वापस ले लिया। तो उनकी संदों को इब्ने कसीर ने सही कहा है, यानी कि ये संदे सही हैं, कि यही अल्फाज हुए कि उन्होंने अपना मुतालबा वापस ले लिया जब ईसा अलैहिस्सलाम ने डर दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे में मैं फिर अजाब दूंगा, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला हम नहीं मांगते इसको, हम अपना मुतालबा वापस लेते हैं। ये कौल मुजाहिद और हसन बसरी ने कहा है, इसको याद रखें। ठीक है, पहला कौल ठीक नहीं है। इसमें अगर कोई पता हो तो आप कोई अपनी बंद कर ले, जिसकी भी आवाजें आ रही हैं। जो एक इस वाक्य को हम देखते हैं, इंशाल्लाह ताला आप पढ़ भी दे सकते हैं, मैंने आपको भेज दूंगी ग्रुप में भी, उसको पढ़ लें, लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमारी उम्मत भी तरह तरह के जो सवालात करती थी अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि सवाल ना करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप अनबा नहीं सकेंगे और फिर यानी कि गुनाह मोल लेंगे। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला हमें अमल की तौफीक दे। हम सवाल पूछ सकते हैं दीन में, लेकिन इतना पूछें, इतने हर मुफ्ती से पूछते फिरे तो अपने लिए फिर मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। फिर कहते हैं फला मुफ्ती ये कहता है, फला मुफ्ती ये कहता है। तो मुफ्ती एक से पूछकर फिर दूसरे की तरफ नहीं जाया जाता। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि सवालात इतने किए ना जाए। हाँ, किसी जिंदगी में ऐसा मोड़ है, लोगों की जिंदगियां खराब होने का डर है, तलाक होने का, बच्चे जुदा होने का, कुछ और होने का, ईमान जाने का, तो फिर पूछ सकते हैं। और ऐसे से पूछें जो वाकई पैसे दे दिलाकर, आज के जो मुफ्ती आजकल कोई हैं, नाउज बिल्ला, बहुत नहीं है, कोई ऐसे हैं दुनिया कमाने वाले, तो उनसे ना फिर फतवा लिया जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी लंबी हो गई, तो अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अजर दे, आप लोगों को भी अजर दे जो आप लोगों ने बैठा और बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लाहि